عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام، حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی، یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے. عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا، جز رفع الیدین میں آتا ہے، جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے، ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے، امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی. مرزا جیلمی نے ایک بیان جاری کر دیا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام کو کینکریاں مارنی چاہیے، اور تمام علماء عرب کو کینکریاں مارنی چاہیے جنہوں نے نماز کے اندر جلسہ استراحت کو سستی کی وجہ سے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اور ایک روایت کا مرزا جیلمی نے سہارا لیا ہے، جو روایت اصول محدثین کے مطابق ضعیف ہے، بلکہ بقول مرزا جیلمی، مرزا کی زبانی جو یہ زبان اور لینگویج استعمال کرتا ہے ضعیف حدیث کے حوالے سے، یہ روایت جعلی ہے. ضعیف روایت اور بقول مرزا یہ جعلی روایت ہے، جس کی بنیاد پر مرزا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام کو کینکریاں مارنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جلسہ استراحت سستی کی وجہ سے ترک کر دیا ہے. جلسہ استراحت کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے جس روایت کی بنیاد پر مرزا نے یہ اپنا دعویٰ اور موقف کھڑا کیا ہے اور اپنے فالورز کو ابھارا ہے کہ کینکریاں مارنی چاہیے جو جلسہ استراحت نہیں کرتے، اس روایت کی ہم استنادی حیثیت دیکھتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے، روایت اور درایت کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے یا نہیں. تو یہ روایت اصول محدثین کے مطابق ضعیف ہے. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی، ان کی کتاب مسند الحمیدی میں روایت نمبر 615، یہ میرے پاس سعودی عرب سے نسخہ چھپا اس کے اندر. اور اس کے علاوہ امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں، امام احمد ابن حنبل کے مسائل بروایت احمد ابن حنبل کے بیٹے جو عبداللہ ہیں ان کے، اور دوسرے مسائل ابن حانی سے جو روایت ہے امام احمد بن حنبل کے، اور امام بخاری کی طرف منسوب جز رفع یدین، اس میں روایت نمبر 15 ہے، جس میں مرکزی راوی ہے ولید بن مسلم. ولید بن مسلم یہ مرکزی راوی اس روایت کا ہے. اور ولید بن مسلم کا محدثین کے ہاں سٹیٹس کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ولید بن مسلم مدلس ہے، اور تدلیس کی جو سب سے بدترین قسم ہے تدلیس و تسویہ، یہ ولید بن مسلم تدلیس و تسویہ کے مرتکب ہیں. اور اس روایت میں بھی ولید بن مسلم کی طرف سے تدلیس و تسویہ موجود ہے. یعنی تدلیس و تسویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے استاد سے آگے وہ تدلیس کرتا ہے، ان کے ساتھ روایت کر جاتا ہے. اب امام حمیدی یہ روایت لے کے آ رہے ہیں ولید بن مسلم سے، اور ولید بن مسلم وہ زید بن واقد سے، اور زید بن واقد سے آگے ان کے ساتھ نافع سے روایت بیان کر رہے ہیں. اور جن کتابوں کو یعنی نام لیے، ان تمام کتابوں میں زید بن واقد ان کے ساتھ یہ روایت کر رہے ہیں. یعنی ولید بن مسلم جو کہ اپنے استاد سے ان کے ساتھ آگے روایت کر رہا ہے. تو اس میں ولید بن مسلم کا تدلیس و تسویہ کا جو ارتکاب ہے وہ موجود ہے. اب اس سلسلے میں ایک حوالہ میں پہلے پیش کروں گا. یہ کتاب الباحث الحسیس شرح و اختصار علوم الحدیث، صفحہ نمبر 53 ہے، اور یہ تحقیق کے ساتھ چھپی ہے مرزا جیلمی کے بابا، اور جس کو اس نے لکھا میرے شیخ. یہ جو میرا شیخ جس کو کہہ رہے ہیں زبیر رضی بابی مولوی کو، اس کے استاذ یہ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. اور احمد شاکر نے صفحہ نمبر 52 اور 53 پر جو تدلیس و تسویہ کے بے تاج بادشاہ ہیں دو راوی، بقیہ بن ولید اور ولید بن مسلم، ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دونوں تدلیس و تسویہ کرتے ہیں. وہاذ التدلیس افحش انواع تدلیس مطلقاً، کہ یہ جو تدلیس و تسویہ ہے یہ تدلیس کی بدترین اور سب سے بری قسم ہے، جو کہ ولید بن مسلم کرتا ہے اور بقیہ بن ولید کرتا ہے، یہ دونوں راوی. اور اس روایت میں مرکزی راوی جو ہے وہ ولید بن مسلم ہے، اور اپنے استاد سے آگے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. اب مرزا جیلمی اس روایت کو صحیح ثابت کرے، کیونکہ اس روایت میں مدلس راوی اپنے شیخ سے ان کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے شیخ کے شیخ سے، اور تدلیس و تسویہ کا ارتکاب یہاں کیا ہوا ہے. اور اپنا سٹیٹس ان ولید بن مسلم کا کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 495 پہ امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ یہ ولید بن مسلم کثیر الخطا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے.
याहया इब्न मईन कहते हैं सफ़ा 495 तहज़ीब तहज़ीब का कि वलीद बिन मुस्लिम कज़्ज़ाब और झूठे रावियों से रिवायत करता है और फिर तदरीस करता है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम मालिक से वलीद बिन मुस्लिम ने 10 अहादीस बयान की हैं और 10 की 10 वो रवायतें हैं कि जिनकी कोई असल नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि वलीद पर सुनी हुई और ना सुनी हुई रिवायतें मिक्स हो जाती थी, मुख्तलत हो जाती थी। और हाफिज इब्न कसीर ने अपनी किताब अत-तकमील, ये किताब है अत-तकमील फिल जरह व तादील, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 119 और 120 पर ये सारी तफसीलात लिखी हैं। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने तहज़ीब तहज़ीब में तफसीलात लिखी हैं। और इमाम ज़हबी ने अल-काशिफ की जिल्द 3 सफ़ा 264 पर लिखा काना मुदल्लिसन, ये वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस है। और मिज़ानुल इत्दाल की जिल्द 6-7 सफ़ा 142 पर इमाम अबू हातिम के हवाले से हाफिज़ ज़हबी नकल करते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत को अबू हातिम ने बातिल करार दिया। सही मुस्लिम के अंदर वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत है, रवायत नंबर 409, जिसके तहत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वलीद बिन मुस्लिम की ये रवायत दाईफ है, बल हुआ बातिलुन, बल्कि ये बातिल है। ये वलीद बिन मुस्लिम का स्टेटस है। और इमाम बहकी ने अपनी किताब सुनन कुबरा बहकी जिल्द 2 सफ़ा 165 में वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत के बारे में लिखा कि यह खता है। और इसके अलावा इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में रवायत नंबर 97 वलीद बिन मुस्लिम की जिक्र की और इस रवायत को मालूल करार दिया। इमाम अबू दाऊद ने सुन्ने अबी दाऊद में 4586 नंबर वलीद बिन मुस्लिम की हदीस जिक्र की और लिखा कि ला नदरी हुआ सहीहुन अमला, हमें मालूम नहीं है कि वलीद बिन मुस्लिम की ये रवायत सही है या सही नहीं है। यह है स्टेटस वलीद बिन मुस्लिम का, जो कि मुदल्लिस तदलीस तस्विया करते हैं। और इस रवायत में जिसमें कैंकरियां मारने का जिक्र मौजूद है, यह रवायत वलीद बिन मुस्लिम की तदलीस तस्विया का शिकार है। लिहाजा अब मिर्जा जरमी को चाहिए कि सही सनद के साथ, ऐसी सनद जिसके तमाम रावी सिका हो, सनद मुत्तसिल हो, और मुत्तसिल और सिका रावियों की सनद के साथ ऐसा हवाला पेश करे जिसमें वलीद बिन मुस्लिम आगे ज़ैद बिन वाक़िद की नाफे से तहदीस की सराहत समा की तसरीह पेश कर रहा हो। अगर तहदीस की सराहत और समा की तसरीह सिका रावियों से मुत्तसिल सनद के साथ ना मिल सके तो फिर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि यह रवायत सही नहीं, दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती, बल्कि यह रवायत ज़ईफ़ है और बकौल मिर्ज़ा की ज़बानी यह रवायत जाली है। अब हमारा दूसरा चैलेंज है मिर्ज़ा जरमी को कि मिर्ज़ा जरमी जाए अस्मा और रिजाल की किताबें खंगाले और छान फटक करके देखे कि वलीद बिन मुस्लिम का अपने उस्ताद ज़ैद बिन वाक़िद से आगे नाफे से समा और समा की तसरीह और तहदीस की सराहत है कि नहीं है। तो ये मिर्ज़ा को चैलेंज है और टाइम क़यामत तक है कि सनद सही लेके आए और वलीद बिन मुस्लिम की यहाँ तहदीस की सराहत जो है इस रवायत में पूरी में साबित करे। अगर नहीं तो फिर तदरीस तस्वीया की वजह से ये रवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, बल्कि मिर्ज़ा के बकौल ये रवायत जाली करार पाती है। ये तो थी रिवायत की सनद के ऊपर गुफ्तगू। अब आ जाए रिवायत के मतन के ऊपर। अब जहां तक बात है जुज़ रफ़ा दैन के अंदर रकम 15 की, यानी 15 नंबर रिवायत जुज़ रफ़ा दैन जो इमाम बुखारी की तरफ रिसाला मंसूब है उसमें यह रिवायत मौजूद है। उस रिवायत की पूरी सनद वो है जो इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम हुमैदी की किताब मुस्नद हुमैदी में मौजूद है, 615 नंबर। चूंकि इमाम बुखारी ने यह रिवायत अपने उस्ताद हुमैदी से ली तो लिखा काला हद्दसना हुमैदी, हमें हदीस बयान की हुमैदी ने। अब जब हुमैदी हदीस बयान करते हैं तो हुमैदी ने यह रिवायत ली है वलीद बिन मुस्लिम से और वलीद बिन मुस्लिम ने यह रिवायत ली है ज़ैद बिन वाक़िद से। पूरी वही सनद है बिल्कुल, चूंकि इमाम बुखारी इमाम हुमैदी से ले रहे हैं तो जो हुमैदी के पास सनद है वही इमाम बुखारी के पास सनद है। जुज़ रफ़ा दैन में सनद एक है, सनद के अंदर कोई एक रावी भी आगे पीछे नहीं है। लेकिन आगे जाके जब हम मतन को देखते हैं तो जुज़ रफ़ा दैन का मतन और है और मुस्नद हुमैदी का मतन और है। अब यह जुज़ रफ़ा दैन के मतन के अंदर किस रावी ने गड़बड़ की है, किस रावी ने खराबी की है, यह मिर्ज़ा के ऊपर कर्ज है कि मिर्ज़ा इसको तलाश करके बताए कि मुस्नद हुमैदी जो असल किताब है, जो किताब सऊदी अरब से छप चुकी है, रिवायत नंबर 615 इसमें मौजूद है, उसमें इसी सनद के साथ रिवायत इमाम हुमैदी लाएं तो उसमें मतन यह है कि वो बंदा जो नमाज में
رفع دین نہیں کرتا تھا. کب؟ کلما خفض و رفع, ہر اونچ نیچ کے وقت جو رفع دین نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عمر اس کو کینکریاں مارتے تھے. جبکہ جز رفع دین رقم 15 میں جب یہ روایت آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع دین نہیں کرتا تھا اس کو کینکریاں مارتے تھے. یہ متن چینج کیسے ہو گیا؟ یہ کس نے گڑبڑ کیا اس میں؟ اس روایت کے متن کے اندر تبدیلی کس نے کی ہے؟ یہ بندہ ہمیں چاہیے, یہ راوی چاہیے جس نے اس متن کے اندر گڑبڑ کی ہے, کیونکہ سند ایک ہے اور محدث بیان کرنے والے ایک ہے, سند ایک ہے, تو متن کیسے مختلف ہو گیا؟ لہذا یہ کسی نے اس میں تبدیلی کی ہے, چینجنگ کی ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ درایتن بھی اگر دیکھا جائے کہ یہ روایت جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ ہر اونچ نیچ کے وقت رفع دین نہ کرنے والوں کو کینکریاں مارتے تھے, اگر یہ کینکریاں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام کو یا حنفیوں کو لگنی چاہیے تو یہ تو مرزا جیلمی کو بھی لگنی چاہیے, یہ تو پوری دنیا کے وہابیوں کو لگنی چاہیے, کیونکہ پوری دنیا کے وہابی بھی اور مرزا جیلمی بھی ہر اونچ نیچ کے وقت رفع دین نہیں کرتے. یہ تو صرف رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت کرتے ہیں, جبکہ اس میں کلما خفض و رفع, جب بھی اونچ نیچ کے موقع آتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان مقامات پہ رفع دین کرتے تھے, ان مقامات پہ رفع دین نہ کرنے والوں کو کینکریاں مارتے تھے. تو یہ کینکریاں تو پھر ان سب کو لگنی چاہیے. اور پھر شعور اور عقل سے سوچیں یہ بات کہ ایک صحابی رسول صرف ایک عمل کے ترک کے اوپر, جو کہ عمل وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان مختلف ہی ہے, اور خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وہ خود رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, امام ابن ابی شیبہ, یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لے کے ہے. یہ دیکھیں 2467 نمبر حدیث ہے. مجاہد تابعی جو کہ عبداللہ بن عمر کے بڑے دیرینہ ساتھی اور ان کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا, ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح, میں نے عبداللہ بن عمر کو خود دیکھا وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی کسی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن عمر خود نہیں کرتے تھے, جن کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی ہے کہ وہ نماز میں رفع دین نہ کرنے والوں کو اور ہر اونچ نیچ کے وقت رفع دین نہ کرنے والوں کو کینکریاں مارا کرتے تھے. اور یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 399 پہ روایت نمبر 735 صحیح بخاری کے اس کے تحت لکھا ہے کہ ما رواہ الطحاوی باسناد صحیح, کہ اس روایت کو عبداللہ بن عمر کے حوالے سے امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں صحیح سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. امام ترکمانی نے الجوہر النقی میں اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا, اور دیگر ائمہ محدثین نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے اس مجاہد تابعی کی جو روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے. ایک طرف وہ باقی مقام پہ رفع دین شروع کے علاوہ خود نہیں کر رہے, اور دوسری طرف ان کی طرف نسبت یہ ہو رہی ہے کہ وہ نہ کرنے والے کو کینکریاں مارا کرتے تھے. اب ایک عمل جو مختلف فی ہے, اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جلیل القدر صحابہ کرام نماز میں رفع دین نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں جب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 257 کو ذکر کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تمہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور نماز کے شروع کے علاوہ صرف اور صرف اول مرتبہ رفع دین کیا, اور باقی پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا. نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے, نہ تیسری رکعت کے شروع میں نہ سجدے جاتے نہ سجدے سے اٹھتے, صرف اور صرف شروع نماز میں رفع دین کیا, اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. اس حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن, عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے. وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور عبداللہ بن مسعود ہی کی طرح کہا ہے کنہوں نے؟ من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم کثیر صحابہ نے یہی کہا ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں. اور وہ کثیر صحابہ اور اہل علم صحابہ کون ہیں؟ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ میں روایت نمبر 2457 سیدنا مولا علی سے ذکر کی
کہ قلیب کہتے ہیں ان علی کانا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. قلیب کہتے ہیں کہ میں نے خود مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے, نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے, صرف اور صرف شروع نماز میں کرتے تھے. اور آگے چلیے, اسود تابعی کہتے ہیں, روایت نمبر 2469 ہے, صلیت مع عمر, میں نے حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی, فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاۃ الا حین افتتح الصلاۃ, تو حضرت عمر بھی نماز کے افتتاح کے وقت رفع یدین کرتے, باقی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. مولا علی, عبداللہ بن مسعود, حضرت سیدنا فاروق اعظم اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مولا علی اور عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں, روایت نمبر 2461 ہے کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کانا صحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ. سیدنا مولا علی اور عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. جنہوں نے نماز مولا علی سے سیکھی, جنہوں نے نماز عبداللہ بن مسعود سے سیکھی, وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور اس روایت کو مرزا جرمی خود مانا ہے کہ یہ تابعین کے حوالے سے جو 15 تابعین ہیں نا, مولا علی کے اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد, وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے, کہتا سستی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. حالانکہ جنہوں نے مولا علی سے نماز سیکھی ہے, جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نماز سیکھی ہے, کیا وہ نعوذ باللہ سستی کریں گے؟ انہوں نے مولا علی کو جس طرح پڑھتے دیکھا جس طرح عبداللہ بن مسعود کو پڑھتے دیکھا. اور اسود تابعی کہتے ہیں میں نے خود حضرت عمر کو دیکھا شروع کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتی. مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے خود عبداللہ بن عمر کو دیکھا ہے, وہ نماز کے علاوہ شروع کے علاوہ باقی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو بحمد تعالیٰ یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جن کے حوالے سے امام ترمذی نے حدیث نمبر 257 کے تحت لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ہی مطابق نبی کریم علیہ السلام کے کثیر صحابہ نے یہی بات کی ہے کہ شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں. اور یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا. اور ناصر الدین البانی کی یہ میرے پاس تحکیم والی کتاب ہے جامع ترمذی, 257 نمبر حدیث نکال لیں, ناصر الدین البانی نے صحیح کہا. یہ سنن ابی داؤد ہے, 748 نمبر حدیث نکال لیں سنن ابی داؤد میں, ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. یہ سنن نسائی ہے, اس میں 1026 نمبر حدیث ہے, ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. اور اس کے علاوہ ناصر الدین البانی کی ایک اور کتاب ہے صحیح سنن ابی داؤد, اس میں ناصر الدین البانی نے اس حدیث پر کلام کرتے لکھا ہے فالحق انہ حدیث صحیح. جو کچھ اس حدیث کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی روایت کے بارے میں کہا گیا, کہتا ہے کوئی علت اس میں نہیں پائی جاتی, حق یہ ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح درجے کی روایت. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کثیر تابعین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے, اور امام مالک رحمۃ اللہ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور مرزا جرمی کیا کہہ رہا, کہتا ہے یہ وہ اماموں نے روایتیں اس لیے ذکر کر دی ہیں تاکہ بتا دیا جائے کہ یہ جعلی روایتیں ہیں, یہ جعلی روایتیں ہیں. یعنی امام ترمذی کے بارے میں بہتان اس نے باندھا ہے کہ امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو بیان کر کے کہا کہ یہ جعلی روایت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. امام ترمذی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کے مطابق کثیر اہل علم صحابہ کا عمل ہے, اور یہ جھوٹا آدمی کہہ رہا ہے کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں یہ حدیث جعلی ہے. اور پھر اس کے اوپر یہ کہا کہ وہ جو امام ترمذی نے اوپر لکھ دیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کا قول ذکر کر دیا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک وہ جلیل القدر محدث ہیں جو خود اس حدیث کے راوی ہیں. آپ سنن نسائی اٹھائیں, یہ نسائی ہے, کھولے نسائی, یہ میرے پاس البانی کی تحکیم والی ہے, اس میں 1026 نمبر روایت ہے. اس میں خود عبداللہ بن مبارک کے جو شاگرد ہیں سوید بن نصر, وہ کہتے ہیں مجھے خود عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو بیان کیا. عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے جو راوی ہیں وہ خود عبداللہ بن مبارک ہیں. تو جو خود حدیث کو بیان کر رہے ہیں, خود حدیث کو روایت کر رہے ہیں, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت جعلی ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. ہاں, عبداللہ بن مبارک کا جو قول ہے وہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے ان کے پرانے شاگرد سفیان بن عبد الملک سے. سفیان بن عبد الملک وہ عبداللہ بن مبارک کا پرانا شاگرد ہے, اور وہ بھی جو قول نقل کیا وہ اس متن کے بارے میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. یہ جو متن ہے نا, ٹیکسٹ ہے حدیث کا, ان کلمات کے اوپر جرح ہے عبداللہ بن مبارک کی, جس جرح کو نقل کیا ان کے شاگرد سفیان بن عبد الملک نے. اور یہ امام عبداللہ بن مبارک کی پہلے غلطی تھی, بعد میں انہوں نے اس غلط قول سے رجوع کیا
اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد سوید بن نصر کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا جو کہ سنن نسائی میں 1026 نمبر موجود ہے، اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اب یہ چیزیں مرزا کی سمجھ میں کیسے آئیں گی؟ چونکہ اس کے تو دماغ میں حنفیوں کے خلاف سمجھے دماغ میں کوڑا بھرا ہوا ہے، اور اس نے ہر چیز وہ تلاش کر کے لانی ہے کہ جو احناف کے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے فالوورز کے خلاف جائے۔ اور پھر کہا جی امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان کیا، اور امام ابو داؤد نے نیچے لکھ دیا کہ یہ روایت جعلی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ امام ابو داؤد کا جو سب سے آخری جو نسخہ سنن ابی داؤد کا جو ان کے شاگرد لؤلؤی نے لکھا ہے 275 ہجری میں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ 275 میں فوت ہوئے، اور 275 میں ہی ان کے شاگرد لؤلؤی نے ان سے سنن ابی داؤد کا نسخہ لکھا جس کو نسخہ لؤلؤی کہتے ہیں۔ اس کے اندر بالکل کوئی کسی قسم کے کمنٹس موجود نہیں، اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں، یہ اس کے بابا جان زبیر الزئی کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 211 پہ حاشیے میں زبیر الزئی خود مانا ہے کہ سنن ابی داؤد کے بعض نسخوں میں یہ تبصرہ اور کمنٹس مذکور نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے جو آخری جو تحقیقی نسخہ اپنے شاگرد کو صحیح ترین لکھوایا تھا لؤلؤی کو، اس نسخے میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔